السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اہلا وسہلا و مرحبا بکم. آپ سب کا عربی لغت کے آپ سب کا عربی لغت دروس کے دروس میں پھر سے استقبال ہے. تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے ضمیر متصل جو ہم نے کل دیکھا تھا. تو آج ضمیر متصل پہ ایک مختصر مطلب آج کا ٹاپک ہے ضمیر متصل، اور پھر انشاءاللہ ہم درس العاشر جو کہ 10واں لیسن ہے وہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. تو جیسا کہ ہم نے کل بتایا ضمیر متصل سے ریلیٹڈ کچھ قاعدے. کوئی بات نہیں معین بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اوکے، تو آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. تو منفصل الحمدللہ ہم نے جو ہے پہلے ہی ڈسکس کیا ہوا ہے. منفصل یہ ہے کہ جو الگ سے استعمال ہوتے ہیں، ڈیٹیچڈ ہیں، جو جڑ کر نہیں آتے کبھی بھی، اس لیے ہم انہیں منفصل کہتے ہیں، یعنی فاصلے کے ساتھ. جیسے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا اور نحن. یہ ہے ضمائر متصل، یعنی یہ سارے کے سارے ضمیر متصل ہیں. اس کے بعد ان کے ہی پیٹرن میں ہے ہمارے کچھ ضمیر متصل. یہ منفصل ہے اور یہ متصل. متصل یعنی جو جڑ کر آتے ہیں کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ فعل کے ساتھ بھی جڑ کر آتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں. فی الحال ہم انشاءاللہ صرف فعل پہ اسم کی بات کریں گے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. یہ اسے ہم کہتے ہیں یا متکلم، یا او متکلم، یا او متکلم. متکلم یعنی جو کلام کرنے والا، یعنی میں. مثال کے طور پر میں کہوں میری کتاب، تو کتابی. میرا رب، ربی. میرا دین، دینی. میرا نبی، نبی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے میرا قلم، تو قلمی. یا میری مسجدی، تو مائی مسجد. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ بنا سکتے. تو یہ یا اور متکلم ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بولنے والے کا یا، یعنی یا آف متکلم، یا آف فرسٹ پرسن، یا بولنے والے کا یا، اس لیے ہم متکلم کہتے ہیں. اب کچھ پراپرٹیز جو ہے ضمیر منفصل کی جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ کہ یہ ہمیشہ معرفہ ہیں. ضمائر سارے کے سارے معرفہ ہیں، مبنی ہوتے ہیں، اور یہ مرفوع حالت میں. اب ضمیر متصل جو ہے وہ بھی سارے کے سارے معرفہ ہیں، سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ مبنی ہوتے ہیں، چینج نہیں ہوتے. اور تیسری بات کہ یہ مجرور یا منصوب حالت میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کتابن پلس ہو، یہ بنتا ہے ہمارا کتابو. یہاں کتابو مضاف ہے، اسی لیے یہاں سے تنوین چلی گئی، تو کتابو پلس ہو یہ جڑ گیا کتابو، مضاف مضاف الیہ. تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ حالت میں ہوگا مجرور کی حالت. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جیسے
یہ ہم بعد میں کریں گے. انا ایک حرف ہوتا ہے, انا, انہو بے شک وہ, تو یہاں پر اس کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب. تو فی الحال اس کو منصوب والا ہم ابھی رہنے دیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں مجرور پہ. حرف جر ہے ان, اس کے ساتھ ہو لگ گیا, یہ بن گیا انہو. رضی اللہ عنہ, اگر یہ کوئی لیڈی ہے یعنی فیمل صحابہ ہے, ان پلس ہا, رضی اللہ عنہا. اور اس کے بعد سارے صحابہ کو ہم لے لیں تو رضی اللہ عنہم, ٹھیک ہے. دو صحابہ کو لیں رضی اللہ عنہما, جیسے جب بھی آپ حدیث میں دیکھیں گے عن ابن عباس, عن ابن عباس رضی اللہ عنہما بولتے ہیں, کیونکہ ایک تو عبداللہ ابن عباس ہے اور عباس خود صحابی ہے, تو دو صحابی ہو گئے, اسی لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہما, ٹھیک ہے. تو یہ انہو انہما. اس طرح سے من لگا کر اگر ہم استعمال کریں, من پلس ہو, یہ بن گیا من ہو. من پلس ہا, منہا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا من کی وجہ سے. تو یہ سارے کے سارے کون سی مثالیں ہیں؟ یہ مثالیں ہیں کہ جہاں ضمائر متصل جو ہے وہ مجرور حالت میں ہے. کیوں؟ ان کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ مجرور ہوا. مضاف کے بعد آنے والا یعنی مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے, اسی لیے مجرور حالت میں, ٹھیک ہے. اور یہ اسم سے بھی جڑ سکتا ہے اور کسی فعل سے بھی جڑ سکتا ہے اور کسی حرف سے بھی جڑ سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ابھی فعل والا پارٹ ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ اس کو سمجھنے میں کسی کو کوئی دشواری ہے تو مجھے بتائیں. ہو ہما ہم, یہ آپ نے یاد کرنا ہے سب سے پہلی بات. ہو ہما ہم, ہا ہما ہننا, کا کما کم, کی کما کننا. یا اور نا, یا جسے ہم کہتے ہیں یا متکلم, ٹھیک ہے, اور نا. مثال کے طور پر آپ نے سورہ کافرون پڑھا ہوگا, لکم, لام حرف جر اور کم, یہ جڑ گیا تو یہ بن گیا لکم. دینکم, دینو پلس کم, دینکم, لکم دینکم, ولیہ, لیا فور می, اوکے, دینی, لکم دینکم ولیہ دین, ولیہ دینی, اینڈ تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کچھ مثالیں قرآن سے بھی, تو ہم آگے اور بھی مثالیں دیکھیں. فی الحال اس کو آپ سمجھیں, ٹھیک ہے. مجرور میں کسرہ آتا ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہاں آپ نے کہاں دیکھا کسرہ؟ کسرہ تو کہیں نہیں ہے, تو پھر یہ مجرور کیوں کہہ رہے ہیں ہم اسے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ کون بتا سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ مجرور ہے, یعنی انہا میں ہا مجرور ہے, منہو میں ہو مجرور ہے, کتابہو میں ہو مجرور ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. سب سے پہلی بات تو مبنی ہے. کچھ اور بھی شوقس آئیں گے آگے میں تو ہم اس کو ڈیل کریں گے انشاءاللہ. تو مبنی ہے, اس لیے یہاں پر ہا ہے یا ہو بھی ہے, لیکن یہ مجرور حالت میں, حالت اس کی مجرور ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر حاذا, حاذا جیسے مبنی ہے, تو آپ یہاں پر اب کہاں دیکھ رہے ہیں کہ فتح؟ اگر میں کہوں حاذا کتاب, سب سے چھوٹا, سب سے جو آسان مثال ہے, تو یہاں حاذا کو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے. مرفوع کہاں سے آپ کو دکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے, تو مبتدا کی حالت مرفوع ہے, اور مرفوع چونکہ یہ مبنی ہے اس لیے اس میں کوئی سائن نہیں, تو اسی لیے ہم اس کو اس طرح سے کریں. امید ہے میری آواز کلیئر ہوگی. مجھے پتہ نہیں, اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تو آپ دیکھ لیں, کچھ پرابلم ہو سکتی ہے آپ کے نیٹ ورک کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اب فی الحال اگر اتنا آپ نے سمجھا تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آتے ہیں اس میں مضاف الیہ کس طرح بنتا ہے. جیسے میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ کوئی بھی ایک اسم اٹھائے اور اس میں سارے جو ہے ضمائر متصل فٹ کریں. مثال کے طور پر اس کی کتاب کیا ہوگا؟ کتابو ہو, ٹھیک ہے, کتابو پلس ہو. اس کی کار,
सय्यारतुहु, उन दोनों की कार, किताबुहुमा सय्यारतुहुमा। किताबुहुमा सय्यारतुहुमा। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी। अब वापस जाएं सूरा रहमान। ठीक है, सूरा रहमान में कौन सी आयत बार बार रिपीट हुई है? सबको पता है, फबी अय्यि आला रब्बिकुमा। रब्बिकुमा। अब ये कुमा क्यों है? दो लोग के लिए, यहाँ पर मुखातब किताबुकुमा रब्बिकुमा। तो फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो रब्बी, तो रब, तुम दोनों का रब। कौन दोनों? दो लोग हैं वहाँ, जिन और इंस है। यही दो मुकल्लफ है ना जिन पे शरीयत है, जिन और इंस, जिन और इंस। इसीलिए यहाँ कुमा इस्तेमाल किया अल्लाह ने कि जिन और इंसान जो है, कि रब्बी कुमा, तुम दोनों का रब। कौन दो लोग हैं ये? एक तो इंसान है, हम हैं, और एक जिन है, क्योंकि शरीयत दोनों के लिए है, दोनों मुकल्लफ। तो यहाँ कुमा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, उस तरह से अभी आप देखें सूरा सूरा बकरा के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा आयत है आयत बार बार फकुला फकुला, तुम दोनों खाओ। ठीक है, तो वो कुला, खैर वो तो उस एग्जाम्पल अभी फिट नहीं बैठ रहा, वो इसम नहीं है वहाँ पे। अलम अनहाकुमा, क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था? ये दोनों कौन है? ये आदम और हव्वा है। ठीक है, आप देखें वहाँ डुअल कहीं पे यूज हुआ है, दो लोग के लिए। दो लोग जब मुखातब हो तो डुआ है। उस तरह से इज़हबा इला फिरऔना, जैसे मूसा और इज़हबा क्यों इस्तेमाल किया अल्लाह ने? यानी इज़हब एक, इज़हबा दो लोग, तो कौन दो लोग हैं? मूसा और हारून, इसलिए इज़हबा डुअल का आया। तो खैर वो फेल की बात है, फिलहाल हम वापस आते हैं इस टॉपिक पे। तो किताबु, एक एक इसम उठाएं और उसको इन सब में फिट करें। तो किताबु, उसकी किताब, किताबुहुमा, उन दोनों की किताब, किताबुहुम, उन सब की किताब, किताबुहा, उसकी किताब। ठीक है, इस्मुहा, उसकी, उसका नाम, उस लड़की का नाम। किताबुहुमा, उन दो लड़कियों का किताब की किताब, और किताबुहुन्ना, उन सब लड़कियों की किताब। किताबुका, तुम्हारी किताब, तेरी किताब, योर बुक। किताबुकुमा, रब्बी, रब्बुकुमा। ठीक है, रब्बुकुमा, ये रब्बी क्यों है वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल कुमा हमारा ये किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम। वक़ाल ईसा उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम। उअबुदुल्लाह रब्बी, जो कि मेरा रब है, व रब्बुकुम, और तुम सबका रब है। ठीक है, रब्बुकुम। तो आप कोई भी इस्म उठाएं और उसको इस पे फिट करें। तो आप देखिए ज़मीर मुत्तसिल जो जुड़कर आते हैं, किसी इस्म के साथ जुड़कर आते हैं। तो ये हो गया कब रब्बुकुम। फिर रब्बुकी, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना। ठीक है, सर रब्बी, मेरा रब, रब्बुना, हमारा रब, दीनी, मेरा दीन, दीनुना, हमारा दीन। ठीक है, रसूल, रसूली, मेरा रसूल, रसूलुना, हमारा रसूल। बैती, मेरा घर, बैतुना, हमारा घर। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इसम उठाएं और इसको इस पे फिट कर सकते हैं। तो इन सब में क्या है, ये दमायर मुत्तसिल जो है, ये मुदाफ इलैहि बनकर आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे, इनका इराब क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा इराब इनका? ये मुदाफ इलैहि जब बनकर आ रहे हैं तो इनका इराब होगा मजरूर। ठीक है, ये मजरूर हालत रफ जर में है, लेकिन चूंकि ये मबनी है तो आप यहाँ पे कोई चेंज नहीं देखेंगे। किताबुहु अभी हालांकि है, पर चूंकि ये मबनी है तो इसलिए चेंज नहीं आ रहा। एक बात तो आ गई। ठीक है, यह समझ आया सबको? ठीक है, मजरूर हालत में। ठीक है,
پھر کچھ اور مزید ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کے. پھر سے ریپیٹ کریں جی، میں کروں گا ریپیٹ، بالکل ریپیٹ کروں گا. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں یہ جو میں نے ابھی پہلے ہی بتا دیا، ان ہوں. ان کی وجہ سے تو چلے کچھ چینج نہیں آیا، ان ہوں، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن. ان کا، انکما، انکم، ان کی، انکما، انکن، یعنی ان پلس ضمیر متصل، یعنی ایک حرف جر اٹھائے، ایک حرف جر آپ لیں پلس ضمیر متصل لگاتے جائیں، انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، ان کا، انکما، انکم، ان کی، انکما، انکن، انی. اوکے، ان پلس یا، یہاں پر ایک یہ کر دیتے ہیں ہم، انی. پھر عنا، ہم سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الا جب آتا ہے، اور میں نے تو بولا تھا الا جب آیا تو آپ نے الا لگایا، الا پلس ہو، یہ کیا بن جا رہا ہے؟ ان کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ یا فرام. مطلب بہت سارے معنی ہیں اس کے. ٹھیک ہے، ان کا مطلب فرام یا ان سے، یا جیسے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے. سے بھی بول سکتے ہیں، اباؤٹ بھی بول سکتے ہیں، تو دونوں مطلب ہے اس کے. اب آتے ہیں اگزامپل الا پہ. ٹھیک ہے، الا پلس ہو، یہ کیا بن گیا؟ من اینڈ ان آر سیم. سیم نہیں ہے، الگ ہے. معنی سیم ہو سکتے ہیں بیسڈ آن کانٹیکسٹ، کچھ کانٹیکسچوئل بات کر رہے ہیں تو، لیکن دونوں سیم نہیں، الگ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں الا پہ. میں نے بتایا الا پلس ہو، یہ کیا بننا چاہیے تھا؟ یہ بننا چاہیے تھا الیہو. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو مبنی ہے، چینج نہیں ہوتا. پر یہاں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ قاف کے اندر کہ ہم انسان کے شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ نے نہیں کہا الیہو، الیہو نہیں ہے، الیہی استعمال ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی تو میں نے بتایا کہ یہ مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوتا، پھر یہ الیہی کیسے ہو گیا؟ یا پھر اعلیٰ کے ایگزامپل لے لیں. اعلیٰ پلس ہو، یہ بن جاتا ہے علیہ السلام. صحیح، علیہ السلام، جیسے ہے موسیٰ علیہ السلام. علیہ تو نہیں ہوتا. نہیں، اگر مضاف سب سے پہلی بات تو یہ مضاف نہیں ہے، کیونکہ یہ حرف جر ہے. حرف جر کے بعد آنے والا اسم مجرور حالت میں ہوتا ہے. لیکن میں نے بتایا تھا کہ ہو، یعنی ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ سارے کے سارے مبنی ہیں، چینج نہیں ہوتے. پھر یہاں یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ عربس جو ہے، عربس یا پہ سکون اور ترنت دمہ اس کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، الیہو بولنا پسند نہیں کرتے. آپ دیکھیں اگر علیہو بولیں تو منہ ذرا سا گھمانا پڑتا ہے آپ کو. تو ایز آف پروننسیشن کے لیے، یعنی جب ہم پروننسیشن کرتے ہیں اس میں ہمیں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو الیہی پڑھنا آسان ہے یا الیہو پڑھنا آسان ہے؟ آپ خود بتا سکتے ہیں. الیہو پڑھنا آسان ہے یا الیہی پڑھنا آسان ہے؟ فی ہو پڑھنا آسان ہے یا فی ہی پڑھنا آسان ہے؟ ایک تو یہ وجہ ہے ایز آف پروننسیشن. یہ اس کا چینج نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اعلیٰ کی وجہ سے اس مجرور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ کی وجہ سے علیہ نہیں ہو کے اعلیٰ کی وجہ سے اس مجرور ہے، اس لیے ہو ہی میں چینج ہو گیا. نہیں، یہ نہیں. مثال کے طور پر فی ہے، فی پلس ہو، فی ہو جاتا، لیکن یہ فی ہو نہیں ہوتا، فی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ
یہ چینج جو ہے یہ حرف جر کی وجہ سے چینج نہیں ہے، یہ ایز آف پروننسیشن کی وجہ سے، پڑھنے میں آسانی کے لیے۔ اور دوسری بات کی یا ساکن ہو اور اس کے بعد دمہ، اس کو عربس جنرلی پسند نہیں کرتے پڑھنا، تو انہوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کو توڑ دیا اس رول کو۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی رول فکسڈ ہے، یعنی خاص کر کے جب بھی ہم عربی گرامر کا رول پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایکسیپشنس آپ کو ضرور ملیں گی دیکھنے کے لیے، تو ایکسیپشنس کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، یہ ایکسیپشنس ہے پر آپ جس طرح اس کو یوز کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ بھول ہی جائیں گے۔ پر یہ ذہن میں رکھنا ہے ہم نے کہ الہی میں جو چینج آ رہا ہے الہ کی وجہ سے، ایک تو سب سے پہلے یہ الف مقصورہ تھا، الہ کے اندر الف مقصورہ ہے، یہ جب اس کے ساتھ مل کر آتا ہے یعنی ضمیر متصل، تو یہ یا کھل جاتا ہے اس کا، یعنی یا الف مقصورہ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی آپ یہاں یا دیکھ رہے ہیں علا یا الہ، الیہ علیہ، ایک تو یا آ گیا، اور دوسری بات کی ہو کو چینج کر دیا جاتا ہے ہی سے پروننسیشن میں آسانی کے لیے، تو بس یہی ہے اس کا ایکسپلینیشن۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کوئی بھی حرف جر اٹھائیں، مثال کے طور پہ الا، علا اور فی، تو کیا ہوگا؟ فی ہی، فی ہما، ٹھیک ہے، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہن، فی کا، فی کما، فی کم، کا کما کم میں چینج نہیں آئے گا اس میں، ہو ہما ہوں، فی کی، فی کما، فی کن، فی، فی یا، فینا، یا پھر کہیں الیہ، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا، اس طرح سے الہ ہو گیا، علا کریں گے تو علیہ، علیہما، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا، علینا، انا، الینا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا انا الینا راغبون، تو الینا، ٹھیک ہے، تو یہ کچھ مثالیں ہیں اس کی۔ تو ضمیر متصل آپ ایک تو حرف کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو اس میں کی مثال ہے الا، الا، عنہ، من، اسم کے ساتھ جڑ کر آتا ہے کتابو، ربو، اسم، کچھ بھی جو بھی اسم تھا، اسم ہو، اسم کا، ربو کا، کتابو کا، قلم کا، سریرو کا، سریرہو، سریرہما، تو اسم اور حرف کے ساتھ ہم نے یہ مثالیں دیکھ لی۔ ایک اور حرف جر ہے لام۔ اب لام کے ساتھ ایک اور خاص بات ہے، بس یہاں تک ہی شوق ہے، اس کے بعد پھر آسان ہے۔ لام حرف جر ہے تو آپ دیکھیں یہ لی ہے، ٹھیک ہے، لام حرف جر اصل میں کیا ہے؟ لی، یہ ہے یہ لی پلس مان لیا اگر ہم یہاں پہ لفظ الجلالہ لاتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے للہ، لیکن یہ لام حرف جر اگر ضمیر متصل کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو لام پہ کسرہ لگ جاتا، فتحہ لگ جاتا ہے، یعنی لام پلس ہو، یہ جیسے مان لیا لی ہو اگر ہم دیں تو یہ لی ہو نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے لہو، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، صرف یا متکلم کے ساتھ جب جڑ کر آئے گا لی پلس یا تو یہ اپنا اوریجنل ہی رہے گا، لی رہے گا، اور لنا پھر سے لی پلس نا یہ بن جاتا ہے لنا، لی کا مطلب ہوتا ہے فور لیے، اور با جو ہے با حرف جر بی، اس کا مطلب ہوتا ہے وتھ، یا اس کا مطلب ہوتا ہے ان، یا اس کا مطلب بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، یہ جیسے بسم اللہ، بی پھر اسم، بسم اللہ، بسم اللہ، تو یہ با الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے، با وتھ بھی ہوتا ہے، با کا مطلب ان بھی ہوتا ہے۔ حرف جر ہے ٹوٹل ہے میرے خیال سے 8 9 10 ہے کچھ، ابھی تک ہم نے کیا کیا حرف جر دیکھا ہے، ایک دن میں پوری لسٹ آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم یہ کریں تو آپ بس ایکسیپشنز پہ ذرا دھیان رکھیں، ٹھیک ہے۔ 14 ہے ٹوٹل، ٹھیک ہے، تو اس میں سے سب سے پہلے ہے من، فی، الا، علا،
با لام کاف ربا علا من فی الا علا ہو گیا با لام کاف ربا وا تا 1 2 3 کتنے ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ہوئے ابھی ٹوٹل ما ہے منذ ہے ٹھیک ہے. تو ایک دن میں آپ کو پوری لسٹ بتا دوں گا. ابھی من فی الا علا با لام کاف ربا علا منذ ربا حاشا الا حتی حاشا حتی یہ نہیں ہے شاید تو یہ ہے اس میں سے ہے من الا ان علا فی ربا با کاف لام اور حروف قسم واو با اور تا. ٹھیک ہے. اندہ حرف جر نہیں ہے، اندہ ظرف ہے. ظرف اس طرح سے اندہ حرف جر نہیں ہے. مع بھی ظرف ہے، مع حرف جر نہیں ہے، تو اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے. فی الحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ضرور میں ایک بار پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں. من فرام فی میں الا کی طرف علا مطلب ٹورڈس با وتھ لام فور کا مطلب جیسا مثال جیسے لیسا کمثلہ شیئا. ٹھیک ہے. انا کمثلی اخی میں آئی ایم لائک مائی بردر. ربا کا مطلب ہوتا ہے سم ٹائمس. واو جو ہے قسم ہے، واو قسم. اس طرح با بھی قسم کے لیے باللہ. اس طرح تا بھی قسم کے لیے تاللہ. مندو کا مطلب ہوتا ہے سنس. تو یہ کچھ ہے حروف جر اور ان کے معنی. تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے درس پہ. ٹھیک ہے. اور ایکسیپشنز کو آپ ذہن میں رکھیں. اب اچھا ایک اور میں بات بتا دوں، یہ آپ ضرور سے اس کو دیکھنا. ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ یہ چینج نہیں ہوتا، پھر آپ نے مان بھی لیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. جیسے میں نے کہا علی، علی حرف جر ہے. ٹھیک ہے. علی حرف جر ہے پلس ہو اگر لگائے تو یہ بن جاتا ہے علیہ. ٹھیک ہے. یہ سب نے مانا کہ یہ ایز آف پروننسیشن کے لیے ہے، اور یہ ایکچولی مجرور، یہ مبنی، یہ چینج نہیں ہوتا. اس سیم یعنی کہ اگر اس کو ہم چینج نہ کرتے ہوئے ایسا ہی بولیں تو یہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا. سورہ فتح. اب سورہ فتح میں دیکھیں علیہ اللہ کر کے سورہ فتح کے اندر ہے، یہ آپ کو مل جائے گا. علیہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن، یعنی یہ بتاتا ہے کہ یہ مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوتی. یعنی یہ کبھی علیہ اور علیہ، یہ صرف ایز آف پروننسیشن کے لیے، نہ کہ حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو. علیہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں. سورہ فتح میں آپ جا کے اس کو دیکھیں، ڈھونڈ لینا آپ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر اس میں کلیئر کرتا ہوں. اب ہم واپس آتے ہیں اپنے درس کی طرف. امید ہے کہ یہ سمجھ آیا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا ای اور نا. اب یہ اس کے بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گی. فیہما عینان تجریان، فیہما عینان تجریان، یہ نہیں. یہ میں جو بول رہا ہوں وہ آپ سورہ فتح کے اندر دیکھیں علیہ اللہ کر کے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم واپس آتے ہیں اپنے درس پہ.
آدھے گھنٹے کا ہمارے پاس ٹائم ہے اور انشاءاللہ درس کو ایٹ لیسٹ درس مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا آپ کو ضمیر متصل کیا ہے؟ ضمائر متصل 14 ہیں جیسے ضمیر منفصل ہے. ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر دوں آپ کو. ضمائر متصل 14 ہیں جیسے کہ ضمائر منفصل ہم نے دیکھا تھا. یہ ہمیشہ معرفہ ہے سارے کے سارے. دوسری بات یہ مبنی ہے، سارے کے سارے مبنی ہیں. تیسری بات کہ یہ مجرور یا منصوب حالت میں ہوتے ہیں. تو ہم نے مجرور کی بہت ساری مثالیں دیکھی جیسے کتابہ، عنہ، فیہ، علیہ، الیہ. ٹھیک ہے، اور یا متکلم میں اب دیکھیں کہ اسے ہم یا متکلم اس لیے بولتے ہیں کیونکہ کتابی میں بات کرنے والا، ابھی میرے فادر، امی میری ماں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور یہ اسم کے ساتھ، حرف کے ساتھ یا فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. بما عہد علیہ اللہ. ٹھیک ہے، یہی آیت ہے فسیؤتیہ اجرا عظیما سورہ فاتح. بما عہد بما عہد علیہ اللہ ایسے ہے تو علیہ ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، اب دیکھنا اس کو. جزاک اللہ خیر. علیہ تو یہ ہے ہوا ہما ہم، ہیا ہا ہما ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن. یا اور نہ. اب ہم آتے ہیں اپنے درس کی طرف. الدرس العاشر، 10واں لیسن. حامد پوچھتا ہے من انت، من انت، ہو آر یو. آیت نمبر 10 ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. آیت نمبر 10 پہ آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے. تو حامد پوچھتا ہے حامد من انت. انت ہم نے پتا ہے، انت ہو آر یو. من انت آپ کون. محمد جواب دیتا ہے انا طالب، انا طالب بالجامعہ. ابھی آپ پوچھ رہے تھے کوئی با حرف جر کا استعمال. یہ ہے با حرف جر. ٹھیک ہے، با کی وجہ سے ہو گیا بالجامعہ. اب یہاں با کا مطلب وتھ نہیں ہوگا، با کا مطلب ایٹ ہوگا. ٹھیک ہے، تو با کے الگ الگ معنی ہیں اور الگ الگ کانٹیکس میں الگ استعمال ہوتے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہم اس میں پڑھتے ہیں، یہاں پر وتھ کے لیے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام سے. اور یہاں بالجامعتی جب ہم کہتے ہیں، جامعہ یعنی یونیورسٹی، بالجامعتی یعنی ایٹ دی یونیورسٹی، یونیورسٹی میں. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا، یا ایٹ دی یونیورسٹی. ٹھیک ہے، من انتا، انا طالب بالجامعتی. ٹھیک ہے، اس سے کون اینالائز کرے گا؟ توصیف. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ ہے انا طالب بالجامعتی. انا مبتدا ہے ٹھیک ہے، اور طالب جو ہے یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اور بالجامعتی یہ ایکسٹینڈ فارمیشن ہے. ایکسٹرا انفارمیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے حرف جر ہے، اس مجرور ہے. شبہ جملہ، شکریہ متعلق. شبہ جملہ متعلق ہے. ٹھیک ہے، انا طالب بالجامعتی، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ ایٹ دی یونیورسٹی. میں ایک طالب ہوں یونیورسٹی میں، یا ایٹ یونیورسٹی پہ، یا یونیورسٹی میں بھی کہہ سکتے ہیں. انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایٹ کا معنی ہوگا. ٹھیک ہے، شبہ جملہ خبر نہیں ہے، خبر یہاں آ گئی. انا طالب، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، اسے آپ بھول جائیں تو پھر بھی جملہ کمپلیٹ ہے. انا مبتدا، طالب خبر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. بالجامعتی یہ جو ہے جار مجرور شبہ جملہ، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں متعلق. ایون کہ یہ اس جملہ اسمیہ میں ہی استعمال ہو رہا، لیکن چونکہ خبر آلریڈی آ گئی ہے، یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اسی لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں شبہ جملہ متعلق. یہ خبر سے ہی اس کا تعلق ہے. یہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے آپ دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا. با اور لام دونوں ہیں، لام نہیں ہے. دیکھیں یہ ہے اصل میں با پلس الجامعتی.
الجامعۃ، تو اسے ہم کہہ رہے ہیں بالجامعۃ، یہ با یہاں جڑ گیا ایسے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے حامدن. با کی میننگ وتھ ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، مطلب سوری وتھ، یا وتھ بھی کہہ سکتے ہیں، ایٹ کہہ سکتے ہیں، ان کہہ سکتے ہیں، بہت سارے مطلب اس کے. اور یہ با جو ہے خاص کر کے بسم اللہ کے اندر با، یہ با استعانہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدد طلب کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ ہم مدد طلب کرتے ہیں. نیکسٹ ہے آر یو انت طالب جدید، کیا آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں. انت طالب جدید، کیا آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں. طالب، تو چلیں ٹھیک ہے. جدید کیا ہے یہاں پر؟ جدید کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جدید نعت ہے، جدید نعت ہے. بارک اللہ فیک، صحیح، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کی کوالٹی بتا رہا ہے. کیا آپ ایک نئے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، جواب کیا ہے؟ جواب بھی بہت آسان ہے، ہاں صفت ہے، نعت بھی کہہ سکتے ہیں، صفت بھی کہہ سکتے ہیں، اور طالب منعوت ہے. محمد جواب دے رہا، محمد نعم، یس، ہاں. انا طالب جدید، ہاں میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں. یس آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ. تو نام حرف جواب ہے، انا مبتدا، طالب خبر، اور جدید نعت. خبر اور منعوت بھی ہے، اور یہ نعت ہے، جدید النعت. انا طالب جدید، یس آئی ایم اے نیو اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے، اسے میں کلیئر کرتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں. اب ہے سوال. اور اب دیکھیں کہ اگر آپ اس کو ڈیلی لائف میں استعمال بھی کریں تو آپ عربک اسپوکن جو اسکل ہے آپ کی وہ بھی امپروو ہوگی انشاءاللہ. یعنی عربک جو آپ بات کر رہے ہیں. من این انت، من این انت. فرام ویئر آر یو، یا ویئر آر یو فرام، یا آپ کہاں سے ہیں. ویئر آر یو فرام، ویئر آر یو فرام، آپ کہاں سے ہیں. ویئر، فرام ویئر آر یو، تو کچھ بھی آپ کہہ لیں. تو آپ کہاں سے ہیں؟ جواب ہے انا من الہندی، آئی ایم فرام انڈیا. انا من الہندی، آئی ایم فرام انڈیا. تو انا مبتدا ہے، من حرف جر ہے، الہندی اسم مجرور ہے، اور یہ دونوں ملا کے شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان ہے، شبہ جملہ خبر، اس میں زیادہ کوئی مشکل والی بات نہیں. اب ہے اب آپ نے کسی کا نام پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، نام پوچھنا ہے، تو اسے ہم کیسے کہیں گے؟ یہ میں پوچھتا ہوں. شاداب، شاداب، اس کو پڑھیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، یہ حامد کی نا. ما اسمک، کیا؟ ما اسمک. یہ میں نے کبھی بتایا تھا دو چیز، ابن ابنو اور اسمن. جی اس کے اندر یہ جو حمزہ ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. اور اس سے پہلے اگر کوئی بھی لفظ آ جائے، کوئی بھی لفظ آ جائے، تو یہ حمزۃ الوصل کیا ہو جاتا ہے؟ ڈراپ ہو جائے گی. ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اب اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ مسمکا، مسموکا. مکا. ٹھیک ہے، جی، مسموکا. اور لڑکی سے پوچھ رہے ہو تو مسمکی. مسموکی. ٹھیک ہے، جی، آپ دونوں یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں، مسموکا، مسموکی، اوکے. کیونکہ یہ محمد سے پوچھ رہے ہیں اس لیے مسموکا. مکا، لڑکی اگر ہوتی آمنہ یا زینب یا کوئی تو مسموکی ہو. جی ٹھیک ہے، مسموکا. تو ایسے ہم پڑھیں گے مسموکا. ٹھیک ہے، یہ ڈراپ ہو جائے گا. ہاں جی، سائن تو دیا اس پہ. جواب کیا ہے؟ اسمو محمد. اسمی. اچھا، اسمی محمد. ایک منٹ، اسمن ہے. ٹھیک ہے، یہ اوریجنل ورڈ ہے اسمن، پلس یہ یا متکلم والا ضمیر متصل. ٹھیک ہے، یہ جڑنے کے بعد یہ بن جاتا ہے اسمی. اسمی. اسمی کا مطلب ہوتا ہے
میرا نام، میرا نام محمد ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے، اس کو ہم اینالائز کریں گے تو کہیں گے اسمو، ٹھیک ہے، چونکہ ایکچولی کیا ہے یہ اسمو پلس یا متکلم، یہی ہے نا، جی کیونکہ یہ تنوین یہاں نہیں آئے گی کیونکہ مضاف بن کر آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ. ایکچولی یہ ہے اسمو پلس یا متکلم، اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو اس پہ ایک کسرہ لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بن جاتا ہے اسمی. ٹھیک ہے، تو اسمو ایکچولی ہے تو اسمو مبتدا، کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے مرفوع حالت میں، مرفوع حالت میں رہے گی مثال. وہو مضاف، جی اور یہ مضاف بھی ہے، مضاف بھی ہے، اور یا متکلم کیا ہے، مضاف یہ ہے. یا او متکلم، یا بولیں گے اس کو بار بار تو یاد ہو جائے گا، یا او یا المتکلم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اور محمد کیا ہے محمد خبر، خبر ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے محمد خبر، محمد خبر، اسمی محمد، یہ آپ کوئی بھی اپنا نام لے لیں، اسمی جو بھی، اسمی حامد، اسمی محمود، اسمی ابراہیم، اسمی یوسف، اسمی فلان فلان، اسمی شاداب، اسمی توصیف، اسمی الکاشف، اسمی فیصل، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسمی زینب، اسمی فاطمہ، مائی نیم از فاطمہ. تو اب ایٹ لیسٹ اتنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے، یہ جو بات چل رہی ہے یہ تو اب آسان ہے نا آپ کو سمجھنے کے لیے عربی میں، یہ آپ جی سمجھے اسے ایز اے کنورسیشن ڈرل بھی سمجھے اسے، کہ آپ بات کرنا بھی سیکھ رہے ہیں اس سے. یہ صرف گرامر تو ضرور دیکھنا ہے، اور گرامر کے ساتھ ساتھ آپ عربی میں اس طرح سے بات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر شاداب. اس کے بعد ہم آتے ہیں اس والے پہ، حامد. اچھا، یہ فیصل بھائی آج نہیں ہے تو نور بھائی تو ہوں گے، ہے نور بھائی، عتیق بھائی، عتیق بھائی دیکھیں آپ ہینڈ ریز میں رکھیں، اسی لیے میں نے بولا تھا تاکہ مجھے بھی آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو. کاشف نہیں، اور کون بچ گیا آج؟ عرفان بھائی، عرفان علی خان، اگر آپ سن رہے ہیں تو پتہ نہیں آج کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا. عبد الحسیب، عبد الحسیب بھائی، شاید آج کوئی سن ہی نہیں پا رہا. چلیں کوئی بات نہیں، میں ہی پڑھتا ہوں. ومن هذا الفتى الذي معك، ومن هذا الفتى الذي معك، فتى یعنی ہوتا ہے ینگ مین. اچھا الحسیب بھائی جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ومن هذا الفتى زي معك، فتى الذي ہے یہ، فتى الذي معك. ہاں. اب کچھ سوال ہے. اچھا سب سے پہلے تو ٹرانسلیشن بتائیں اس کا. اینڈ معك کا مطلب معاکا وتھ یو، مع مطلب وتھ ہوتا ہے، اور کا یعنی یو. اینڈ ویئر آر یو، نہیں ومن کون، کون ہے یہ؟ فتح کا الفتح یعنی ینگ مین.
who is this young man Man. who is with you. Okay. ٹھیک ہے. ومن هذا الفتى الذي معك, and who is this young man الذي who is with you, معك with you. یہاں سے یہاں تک صلۃ الموصول ہے, یہ اسم الموصول ہے. هذا تو خیر ابھی چھوڑے مبتدا, یہ الفتى یہاں بدل ہے کیونکہ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے. جی. اور یہ کون نوجوان ہے جو آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جواب کیا ہے؟ جواب ہے زمیل. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. زمیل ہوتا ہے کلیگ. اگر اس میں یا متکلم لگا دیں گے تو مائی کلیگ بنتا ہے زمیلی. ٹھیک ہے. جواب کیا ہے؟ ہوا زمیلی. زمیلی میرا کلیگ, ہی از مائی کلیگ. جیسے ابن ہے, ابن یعنی فادر, پلس یا متکلم, یہ کیا بنتا ہے؟ ابی. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اکثر صحابہ بولا کرتے تھے کہ میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ. تو ابن پلس یا متکلم ابی بنتا ہے. اس طرح سے امن مدر پلس یا متکلم اگر آپ بول رہے ہیں تو یہ بنتا امی. ٹھیک ہے. اس طرح اخن کوئی بھائی ہے, اخن پلس یا متکلم, یہ کیا بنتا ہے؟ اخی. اکثر آپ نے سنا ہوگا. اسی طرح اختن پلس یا متکلم کیا بنتا ہے؟ اختی. وہ مائی سسٹر, یہ مطلب میری بہن. اخی میرے بھائی, ابی میرے فادر, امی میری مدر. اس طرح سے زمیلی میرے کلیگ. وائف کے لیے ہم کہیں گے زوجتن. ٹھیک ہے. زوجتی. بس یا متکلم بن گیا زوجتی, مائی وائف. اگر وائف بولے میرا ہسبینڈ تو زوجی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ یا متکلم لگا کے بہت سارے بنا سکتے ہیں. تو ہوا زمیلی کو جلدی سے انالائز کر دیں. ہوا مبتدا ہے, ٹھیک ہے. زمیلی خبر ہے. نہیں, دیکھیں یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. ہوا آپ نے بتایا, ٹھیک ہے, ہوا مبتدا ہے. زمیلی جو بنا ہے تو سب سے پہلے بنا زمیل پلس یا متکلم. کیونکہ یہ مضاف بن کر آتا ہے اس لیے یہاں تنوین نہیں آئے گی, تو زمیل پلس یا متکلم بن گیا ہمارا زمیلی. ٹھیک ہے, زمیلی. اب اس زمیلی کو پورا کا پورا ہم خبر بول سکتے ہیں, بالکل بول سکتے ہیں, کیونکہ میرے کلیگ ہی ہے جس کے بارے انفارمیشن پڑے. پر خبر میں ٹیکنیکلی بات کریں تو یہ ایکچولی مرفوع ہے نا, خبر مرفوع. اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں زمیل خبر ہوا مضاف. جی. اور یا متکلم ہے ہمارا مضاف الیہ. یہ میں ایک دم ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں, ادروائز پورا کا پورا خبر ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بات صحیح ہے. زمیلی کا مطلب ہوتا ہے میرا کلیگ, مائی کلیگ, میرا ساتھی, یعنی جو کو ورکر جسے ہم کہتے ہیں. آپ کے ساتھ کام کرنے والے کو ہم کہتے ہیں کلیگ یا کو ورکر, اسی کو زمیلی. اس طرح سے اگر آپ کا فرینڈ ہو تو اس فرینڈ کے لیے ہے صدیق. مائی فرینڈ کے لیے کیا ہوگا؟ صدیقی. ٹھیک ہے. خلیل کا مطلب ہوتا ہے بہت کلوز کمپینین. ٹھیک ہے. خلیل کا مطلب ہوتا ہے ایک دم جگری اور جان کا ساتھی. تو خلیلی میرا جگری یار یا میرا بہت ہی قریبی ساتھی. جیسے کہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے زمیل. تو ہوا مبتدا, زمیل خبر, و ہوا مضاف. ٹھیک ہے. عبدالحسیب بھائی, امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. جی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. تو یہ ہے زمیلو. الفتح بدل کیوں ہے, مرفوع تو نہیں ہے. دیکھیں الفتح کے آخر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الف المکسورہ, جو میں نے کل بتایا تھا, جس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اگر یہ عیسیٰ ہوتا
عیسیٰ کسی کا نام ہے. کوئی بھی اسم اپنی نیچرل حالت میں مرفوع ہوتا ہے, تو کیا میں اسے مرفوع کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے آخر میں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کھڑا زبر جسے ہم کہتے ہیں, لیکن چونکہ یہ مبنی ہے, یعنی ایک تو عیسیٰ مبنی ہے اور یہ الف مقصورہ پہ اینڈ ہو رہا ہے, اس کے آخر میں حرکت نہیں آتی ہے, لیکن یہ مرفوع حالت میں, کیونکہ کوئی بھی اسم اپنی نیچرل حالت میں مرفوع ہوتا ہے. سملرلی یہاں پر الفتح میں اب دیکھیں, یا جو ہے یا یہ الف مقصورہ, سوری بنا ڈاٹ کے, تو یہ الف مقصورہ ہے, اس پہ کوئی حرکت نہیں آتی, تو اس لیے مرفوع ہی ہے. جیسے مستشفی کل ہی ہم نے دیکھا تھا, مستشفی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, توصیف اسی لیے ہم اس کو ایسے کریں, یہ بدل ہے, یہ مرفوع ہے. اوکے, اب ہم آتے ہیں, اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. سوری, نیکسٹ ہے اہوا ایضاً من الہندی. تو یہ ایضاً کیا ہے؟ جیسے جدن تھا, ٹھیک ہے, ہیلپنگ ورڈ, آگزیلری ورڈ کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, پر اس کا کوئی یہ ایسے ہی ہوتا ہے, ایضاً ہمیشہ ایضاً ہی رہے گا. جیسے جدن ہے, ایضاً کا مطلب ہوتا ہے آلسو, بھی جسے ہم کہتے ہیں. اہوا ایضاً من الہندی, کیا وہ بھی ہندوستان سے ہے؟ یعنی آپ محمد سے سوال کیا گیا کہ من اینا انتا, اس نے کہا انا من الہند. پھر پوچھا گیا کہ ومن ھذا الفتى الذي معك, اور یہ کون نوجوان ہے جو آپ کے ساتھ ہے؟ تو اس نے بتایا ہوا زمیلی, وہ میرا کلیگ ہے. اب حامد سوال کرتا اہوا ایضاً من الہند, کیا وہ بھی انڈیا سے ہے کیا؟ یعنی ایضاً یعنی بھی, ٹھیک ہے. اہوا ایضاً من الہند, جواب ہے لا, ہوا من الیابان, ہوا من الیابانی, نہیں وہ جاپان سے ہے, ٹھیک ہے, وہ جاپان سے ہے. جاپان سے تو ہمارے فواد بھی ہیں, تو فواد ہوا ایضاً من الہندی, لا ہوا من الیابان. جاپان سے ہمارے فواد بھائی, تو خیر نہیں وہ جاپان سے. تو لا حرف جواب ہے, ٹھیک ہے, ہوا مبتدا ہے, من حرف جر ہے, الیابانی اسم مجرور ہے, یہ دونوں ملا کے شبہ جملہ خبر. یہ ہم نے پہلے کیا ہوا, یہ بہت پہلے ہم کر چکے. لا ہوا من الیابان, نہیں وہ جاپان سے ہے, تو لا حرف جواب, ہوا مبتدا, من الیابانی جار مجرور, شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے, تو میں سے ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. نہیں ایسے ہی فواد مذاق کر رہا تھا, جاپان کی بات آئی تو تمہاری یاد آ گئی. حامدن, اب حامد پوچھتا ہے مسمہ, اسمون ایکچولی پلس ہو, یہ بنتا ہے اسمہ. ایکچولی اسمہ, اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے, ما آ گیا تو یہ ڈراپ ہو جاتا ہے, یہ بن گیا مسمہ. اور اس کا نام کیا ہے؟ سوری, مسمہ, اس کا نام کیا ہے؟ واٹ از ہز نیم, اس کا نام کیا ہے؟ جیسے مسمہ کا تمہارا نام کیا ہے, مسمہ اس کا نام کیا ہے, لڑکے کا. ٹھیک ہے, تو جواب ہے اسمہ حمزۃ, اس کا نام حمزہ ہے. اسمہ حمزۃ, ٹھیک ہے, اسمہ حمزۃ, اس کا نام حمزہ ہے. تو یہ اسم مبتدا وہو مضاف, جیسے میں نے بتایا تھا, اسم مبتدا ہے وہو مضاف, اور یہ مضاف بھی ہے کیونکہ مبتدا ٹیکنیکلی مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسم مبتدا وہو مضاف, اور ہو مضاف الیہ, یا ہو جو ہے یہ ہے مضاف الیہ. اب جو خبر میں ہم دیکھ رہے ہیں, ایک نئی چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی اگر کسی نے کیا ہو, وہ ہے حمزۃ.
حمزتو میں تا مربوطہ ہے، ایک تو یہ ٹھیک ہے. پھر یہ حمزتن نہیں ہوا، یہ حمزتو ہے، یعنی حمزتو کیوں ہے؟ ایک تو چونکہ یہ کسی مرد کا نام ہے، اور اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اور اس پہ تا مربوطہ ہے، مطلب ایک مصیبت ختم نہیں تو تین مصیبت آ گئی. یہ ہوتا کیوں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا یہ اس کو ہم انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ایک الگ چیپٹر. یہ فی الحال جاننے کے لیے میں بتا دوں، مردوں کے نام مطلب مردوں کے نام جو تا مربوطہ پہ ختم ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات وہ ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں. ممنوع من الصرف یعنی جسے ہم کہتے ہیں غیر منصرف. اگر آپ نے یہ ورڈ پڑھا تو یہ بھی دیکھ لیں. غیر منصرف ہو گیا یہ عربی میں، ممنوع من الصرف یا غیر منصرف، یا اسے ہم کہتے ہیں ڈپٹوٹ. اب یہ ڈپٹوٹ کیا ہے، یا ممنوع من الصرف کیا ہے، یا غیر منصرف کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایسے اسما جو غیر منصرف ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلی بات تنوین نہیں ہوگی، تو اس لیے یہاں تنوین نہیں ہے. دوسری بات کہ یہ مجرور حالت میں کسرہ ایکسپٹ نہیں کرتے، یعنی حمزتو اگر مجرور ہوگا تو یہ ہوگا حمزتہ، اور حمزتو اگر منصوب ہوگا تو بھی یہ ہوگا حمزتہ. یعنی چینج آپ دیکھیں اسینشلی، یا جسے ہم کہتے ہیں حمزتو مرفوع، حمزتہ مجرور، حمزتہ منصوب، یعنی چینج دو ہی ہے، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں ڈپٹوٹ، یا اسے ہم کہتے ہیں غیر منصرف. جیسے کہ محمدن تھا، محمدن تین طرح سے چینج ہوتا ہے، محمدن، محمدن، محمدن. اسے ہم کہتے ہیں ٹرپ ٹوٹ، تین چینج، اور یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس لیے معرب کہتے ہیں. لیکن یہ چونکہ کسرہ اختیار نہیں کرتے، تنوین نہیں لیتے، اور یہ ممنوع من الصرف میں سے ہیں، اس لیے ہم ڈپٹوٹ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اور بھی اسم ہے، جیسے اور بھی اسما ہے، طلحہ، طلحۃ، اسامۃ، حمزہ تو آ گیا، اس کے بعد اکرمہ، ٹھیک ہے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ، اکرمہ. تو ان سارے اسما میں اب دیکھیں، یہ سارے ممنوع من الصرف ہیں، مردوں کے نام ہے، تا مربوطہ سے اینڈ ہو رہے، پر پھر بھی یہ مرد کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ممنوع من الصرف، اسی لیے یہاں پہ حمزتن نہیں ہے، حمزتو ہے. تو یہ کچھ ایکسپلینیشن تھا اس کا ممنوع من الصرف کا. تو ویسے بھی وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم یہیں رکتے ہیں. طلحۃ، اکرمۃ، اسامۃ، حمزۃ، اور کیا نام ہے، اور اگر نام آپ ذہن میں ہو تو مجھے بتائیں. مطلب یہ ایسے نام ہیں جو مردوں کے نام ہیں، تنوین نہیں ہوتی، اور یہ ممنوع من الصرف میں سے. ٹھیک ہے، یہ میں پورا کر لیتا ہوں. حمزتو، سوری، حامدن پوچھتا ہے، تو یہاں اسم مبتدا و مضاف و مضاف الیہ، حمزتو خبر ہے. ٹھیک ہے، حمزتو خبر ہے. ما لغتک یا محمد، ما لغتک، لغتن پلس کا، یہ بن گیا لغتک. لغتک یعنی what is your language، what is your language او محمد. جواب کیا ہے؟ جواب ہے اچھا، یہ کافی بڑا ہے، تو خیر بس یہیں ختم کرتے ہیں. لغتی الاردیۃ، میری زبان اردو ہے. ٹھیک ہے، میری زبان اردو ہے. لغتی الاردیۃ، بس کلاس ختم ہو گئی ہے، اب بس یہ لاسٹ ہے. لغت مبتدا وهو مضاف وهي مضاف یا متکلم مضاف الیہ، الاردیۃ خبر.
لغتی نہیں، یا محمد مرفوع ہوگا، منصوب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہیں رکتے ہیں یہاں تک. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں اس کا کنٹینیوشن کریں گے اور باقی چیزیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو کوئی کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں. کلاس یہاں ختم ہوتی ہے، آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے پوچھیں. اور آپ سے یہ ہے ایکسپیکٹیشن کہ آپ ضمیر متصل دیکھیں، اس کنجوگیشن بنائیں. جی محمد آدم آپ جا سکتے ہیں، کلاس ختم ہو چکی. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں، ویس آپ جا سکتے ہیں. غیر منصرف اور مبنی. مبنی جو کبھی چینج نہیں ہوتے، غیر منصرف جو صرف 2 چینج ہوتے ہیں، اور معرب جو 3 چینج ہوتے ہیں. یعنی 1 2 3 والی بات ہے. 1 2 3. 3 چینج والے کو ہم کہتے ہیں معرب، 2 چینج والے کو ہم کہتے ہیں منصرف یا غیر منصرف. معرب یا منصرف سیم ہے. اور یہ ہو گیا مبنی جو کوئی چینج نہیں. ٹھیک ہے، سورۃ الفرقان اور ضمیر متصل. ضمائر متصل جو ہے مبنی مرفوع نہیں ہے، مجرور یا منصوب ہوتے ہیں. مجرور یا منصوب، جیسے کتابہ میں مجرور ہے، انہا یا انہو اس میں منصوب ہے. ٹھیک ہے، یعنی غیر منصرف میں 2 چینج، معرب میں 3 چینج، اور مبنی میں کوئی چینج نہیں. 1 2 3 ایسے یاد کر لیں. قلمو کو ضمیر متصل کر سکتے، بالکل کرا سکتے. قلمہ قلمہما قلمہم قلمہ قلمہا قلمہما قلمہن. قلمکا قلمکما قلمکم قلمکی قلمکما قلمکن قلمی قلمنا بنا سکتے ہیں. سورہ فرقان میں کہاں مجھے دیکھنا پڑے گا. سورۃ الفرقان چلے میں انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا. سورہ فرقان کا جو آپ کا سوال ہے انشاءاللہ دیکھ کر بتاؤں. معرب، منصرف اور غیر منصرف، تو آپ اس سے یاد کر لیں 1 2 3 سے. مبنی میں کوئی چینج نہیں، غیر منصرف میں 2 چینج، معرب میں 3 چینج. اور ضمائر متصل مرفوع نہیں ہے، منصوب یا مجرور. احمد فضل آپ کے ہی جواب دے رہا ہوں میں. ضمائر متصل جو ہیں وہ یا تو مجرور ہے یا منصوب ہے. مجرور کی مثال ہم نے ابھی دیکھی، کتابہ، کتابو مضاف اور ہو مضاف الیہ. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. اس طرح سے اگر منصوب کا اگزامپل ہم دیکھیں تو جب ہم کریں گے انا حرف نصب ہے، تو انا پلس ہو اگر ہم کریں گے تو یہاں پر یہ انہو بنتا ہے. اس حالت میں یہ منصوب حالت میں. تو 2 ہی حالت ہے اس کی، منصوب یا مجرور، مرفوع نہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اب اور کسی کا کوئی سوال نہیں ہے. اوکے، بارک اللہ فیکم دین، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ.